کوئی ایسا ماخذ ہو، کوئی ایسا سورس ہو، اور پھر اس کی راویہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ہے، باپ کے خلاف گفتگو ہو رہی ہے اور بیٹی جو ہے وہ اس کی راویہ ہے۔ اب یہ احتجاج طبرسی میں یہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ عبارت، اب آپ غور کیجئے گا ناظرین کرام، یہ عبارت ہے یہاں پر دیکھیے، یہ احتجاج طبرسی میں جو سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا خطبہ ہے۔ وقال فی مقتص من خبر یحییٰ بن زکریا اذ قال فہب لی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب۔ یہ ہم نے کہا تھا کہ من خبر یحییٰ بن زکریا، تو قالا کا فاعل جو ہے وہ حضرت یحییٰ بنتے ہیں، تو نحوی اعتبار سے بھی یہ جو خطبہ احتجاج میں ہے یہ سیدہ پاک کا خطبہ نہیں ہے۔ آپ کو ہوش اب آئی ہے جب اہل سنت نے اس پر گرفت کی ہے، یہ ہو سکتا ہے صدیوں سے یہ چلا آتا ہو، تکبیر ٹی وی نے اس پر گرفت کی، کہا کہ یہ خطبہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کا نہیں ہے۔ اگر ہوتا سیدہ پاک کا تو سیدہ پاک سے تو یہ جو علمی کمزوری ہے سیدہ پاک تو نہیں کر سکتی، جن کے گھر میں قرآن اتر رہا ہے وہ اتنی بڑی غلطی معاذ اللہ کیسے کر سکتی ہیں۔ فی مقتص من خبر یحییٰ بن زکریا اذ قال، اب قالا کا فاعل جو ہے وہ حضرت یحییٰ بنتے، جبکہ فہب لی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب، یہ دعا حضرت قرآن مجید پڑھی ہے سورہ مریم میں۔ سورہ مریم میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ دعا حضرت زکریا علیہ السلام کی ہے، نہ کہ یحییٰ علیہ۔ اس عبارت کی روشنی میں یہ دعا جو ہے وہ زکریا علیہ السلام کی بنتی ہے۔ نوٹ کیجئے گا ناظرین کرام، جو صاحبان تحقیق ہے ان کو دعوت دے رہا ہوں، یہ دعا جو ہے وہ حضرت اس اعتبار سے، اس ترکیب کے اعتبار سے، عربی عبارت کے اعتبار سے یہ جو دعا ہے وہ حضرت یعنی یحییٰ علیہ السلام، چونکہ قالا کا فاعل جو ہے وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بنتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے گا ناظرین کرام، قرآن مجید بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ دعا اب آپ قرآن مجید میں دیکھیے یہ دعا کس کی ہے۔ اب آپ غور فرمائیے گا کہ یہاں ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، یہ حضرت زکریا علیہ السلام، اور یہاں آگے الفاظ دیکھیے، فہب لی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب واجعلہ رب ردیا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ یہ آپ دیکھ لیجئے گا، یہ دعا جو ہے یہ زکریا علیہ السلام کی ہے، نہ کہ یحییٰ علیہ السلام کی ہے، لیکن احتجاج میں یہ دعا جو ہے وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے منسوب کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد میں دو آپ کو یہ خطبے ہیں، یہ آپ دیکھیے گا کہ یہ چھپے ہیں، یہ بغداد سے چھپا ہے یہ بھی خطبہ، ابھی یہ خطبہ سامنے میں دکھاتا ہوں آپ کو، یہ دوسرا خطبہ بھی چھپا ہے، یہ دونوں خطبے بھی آپ سکرین پر دیں، میں چاہوں گا کیمرے میں دونوں خطبے آ جائیں، یہ پرنٹڈ ہیں جناب، خطبۃ الزہرا، اور دوسرا چھوٹا بھی دکھا دیجئے گا سکرین پر۔ اب غور کیجئے گا کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ سیدہ پاک کا خطبہ نہیں ہے۔ اگر سیدہ پاک کا خطبہ ہوتا تو یہ دعا یحییٰ علیہ السلام کی نہیں ہے، بلکہ یہ دعا زکریا علیہ السلام کی ہے، لیکن عربی کی عبارت یہ بتاتی ہے کہ یہ جو ہے وہ یحییٰ علیہ السلام کی آپ عبارت جو ہے وہ بیان رہے ہیں۔ تو سیدہ پاک قرآن مجید جن کے گھر میں نازل ہوا، جو قرآن مجید جو ہے وہ سمجھنا، تو وہ اس طرح سے کیسے کلام کر سکتی ہیں؟ اب یہ دونوں خطبے میں دکھانا چاہوں گا کیمرے میں، یہ ایک خطبہ کی دونوں عبارتیں میں کھولوں گا، اور یہ فرنٹ آپ نے دیکھ لیا دونوں خطبوں کا۔ اب آپ دیکھیے گا اس کا اندر میں چاہوں گا دونوں خطبوں کی میں عبارتیں دکھانا چاہوں گا، یہ دیکھیے، یہ دونوں اکٹھے رکھیے گا، جو ہے وہ بھی ہم دکھاتے ہیں دونوں، جی یہ دو مختلف پرنٹڈ خطبے ہیں، یہ پوری سکرین پر کر دیجئے گا، پوری سکرین پر، یہ دونوں میں خطبے آپ کو دکھاتا ہوں۔ اب یہ جو پہلا خطبہ ہے اس میں عبارت وہی ہے جو احتجاج طبرسی میں ہے، یہ دیکھیے، وقال فی مقتص من خبر یحییٰ بن زکریا اذ قال فہب لی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب۔ یہاں پر دیکھیے گا، یہ یہاں پر کیا ہے، یحییٰ بن زکریا، یہ آپ دیکھ لیجئے گا،
دیکھ لیں خطبہ، یہ فرنٹ بھی دیکھ لیجئے گا، خطبۃ الزہرا، یہ خطبہ یہاں پر آپ دیکھیے گا، یا لفظ من خبر یحییٰ ابن زکریا موجود ہے، اذ قال، یہ دعا جو ہے یہ زکریا علیہ السلام کی ہے، یحییٰ علیہ السلام کی نہیں، لیکن اس عبارت کی روشنی میں یہ یحییٰ علیہ السلام کی عبارت کی روشنی میں یہ یحییٰ علیہ السلام کی دعا بنتی ہے۔ اب یہیں میں خطبہ یہاں پر دیکھیے گا، دوسرا خطبہ یہ بھی بغداد سے چھپا ہے، اور اس خطبے میں آپ دیکھیے گا، یہاں عبارت میں دیکھیے، اب یہ دیکھیے، ان کو اب غلطی کا احساس ہوا ہے کہ یہ تو ہم غلط پرنٹ کرتے رہے ہیں، اور یہ صدیوں سے احتجاج اور جتنی بھی بلاغات النساء اس میں بھی اسی طرح سے، وہ بھی میں آپ کو ابھی جو ہے وہ دکھاتا ہوں۔ قال فی مختص من خبر زکریا، یہ آپ دیکھ لیجئے، یہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام نکال دیا گیا۔ دوسرا خطبہ پھر دیکھیے گا، اس کیمرہ میں چاہوں گا کہ اس پر لایا جائے۔ جی اب یہ دونوں ہمیں اوپر یہ دیکھیے گا، یہ اس میں من خبر زکریا، اکیلے زکریا علیہ السلام کا نام ہے، اور دوسرا جو خطبہ پرنٹڈ ہے اس میں کیا ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے گا، یہ دیکھیے گا، اس میں یحییٰ ابن زکریا ہے، اور یہاں پر کیا ہے دوسرے خطبے میں دیکھیے گا خبر زکریا۔ یہ جو پرنٹ ہوا ہے اس میں سے حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا نام نکال دیا گیا۔ اس خطبے کے من گھڑت ہونے کا اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ اب جو خطبے چھپ رہے ہیں، اب جو پرنٹ ہو رہے ہیں، اس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا اسم گرامی نکال دیا گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آئیے، حق یہی ہے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں جو اصول دے کر گئے، وہی اصول دنیا میں کارگر ہوگا۔ اور جو سوالات کیے گئے میں ان پر تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں کہ بولٹن سے پہلے ہمارے کالر تھے حسن صاحب، اور انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو امام مہدی، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اہل سنت کے ہاں ظہور کا لفظ نہیں ہے۔ حضرت امام مہدی کعبہ شریف میں ہوں گے، اور جو ہمارے کون صاحب تھے، آغا مسعود صاحب، تو آپ نے کہا کہ امام مہدی آئیں گے تو ایک کمیٹی بنا لیجئے گا۔ امام مہدی آئیں گے تو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ایک گروہ ہوگا اس وقت بھی، جن کو آپ اقطاب کہیں، اغیاث کہیں، ابدال کہیں، اوتاد کہیں، جو صاحبان تقوی لوگ ہوں گے، وہ کعبۃ اللہ میں امام مہدی کی بیعت کریں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ بغیر بیعت۔ اب وہ جو بیعت کر رہے ہوں گے، کیا وہ کمیٹی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم کمیٹی بنا لیں، وہ تو آلریڈی جو خبر دی گئی ہے اس میں وہ افراد موجود ہوں گے جو مولا علی کے، جو امام مہدی کے آوان ہوں گے، ان کے ساتھی ہوں گے، ان کے ساتھ مل کر دین کا کام کریں گے۔ تو وہ جب امام مہدی کی بیعت کریں گے تو کوئی انکار تو نہیں کرے گا۔ جو بیعت کریں گے اس وقت جو موجود ہوگا، مکہ پاک میں جو ہوں گے، یقیناً مسلمان ہندوستان میں بھی ہوں گے، مسلمان مصر میں، وہ تو اپنی جگہ موجود ہوں گے، لیکن جب امام مہدی وہاں کعبۃ اللہ میں ہوں گے تو جو لوگ بیعت کریں گے ان کو آپ کیا نام دیں گے؟ اس لیے آپ کی دلیل جو ہے وہ تو آلریڈی پوری ہو جائے گی، آپ کی جو خواہش ہے وہ تو وہاں پوری ہو جائے گی، تو اس میں تو کوئی گھبرانے والی اور اضطراب والی کوئی حالت ہی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آخری جو میں چاہوں گا کہ آخری خطبہ، آخری ایک مقام دکھانا چاہوں گا، تو کیمرے والے بھائی آپ کو آنا پڑے گا، تو آخری لمحات ہیں، تو یہ چاہوں گا، یہ خط میں اکثر دکھایا کرتا ہوں، ہمارے ایک ساتھی ہیں نارتھ ہیمپٹن کے، وہ کہتے ہیں شاہ جی آپ یہی خطبہ جو ہے وہ نکال لیتے ہیں، بھائی مولا علی کی بات ہو تو کیوں آپ گھبراتے ہیں؟ آپ کو تو چاہیے تھا کہ مولا علی کا ذکر ہو رہا ہے تو شاہ جی آپ اور بیان کریں، تو اس میں آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ خط نمبر 6 ہے جناب،
اس کا جواب کسی کے پاس ہو. میں مفتی جعفر حسین صاحب کو بھی پڑھ رہا تھا، بڑی انہوں نے ٹکریں ماری، کبھی ادھر کبھی ادھر، بات بنی نہیں ہے. تو اس لیے یہ جب چیز واضح طور پر موجود ہے، اور یہ جو شورائی نظام ہے نا، یہ وقاص احمد صاحب آپ نے خلفاء کی بات کی، میں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں. تو جی 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 ناظرین کرام، یہ مکتوب ہیں مولا کائنات کے، اور یہ خط نمبر 6 ہے. یہ دیکھ لیجئے گا، یہ نہج البلاغہ، یہ نہج البلاغہ، اور یہ بھی بیروت سے نہج البلاغہ چھپی ہے. اب یہ جو شورائی نظام ہے، قرآن مجید نے جو شورائی نظام کا سورہ شورا کی میں نے آیت پڑھی، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اس قرآنی آیت کی روشنی میں مولا کائنات جو اصول دے رہے ہیں، میرے دوستو مولا علی کی بات تو مان لیجئے. مولا علی کو مانتے ہیں، مولا علی کی نہیں مانتے، یہی مسئلہ ہے آپ کا. اب آپ دیکھ لیجئے، جب مولا علی کی بیعت کے اوپر کلام کیا گیا تو آپ نے جو خط لکھا، وہ خط کی عبارت دیکھ لیجئے. اب اس میں کوئی رائے اور نکالنا چاہے تو نکل نہیں سکتی ہے. اِنَّهُ بَایَعْنِ الْقَوْمُ الَّذِينَ بَایَعُوا أَبَا بَکْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ عَلَىٰ مَا بَایَعُوهُمْ عَلَيْهِ. فرماتے ہیں کہ میری بیعت بھی انہی لوگوں نے کی ہے جنہوں نے ابو بکر، عمر اور عثمان کی بیعت کی ہے. فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَخْتَارَ وَلَا لِلْغَائِبِ أَنْ يَرُدَّ. فرماتے ہیں کہ کسی حاضر کو اختیار نہیں اور نہ ہی کسی غائب کو کہ اس بیعت سے اب انکار کرے. یہ اصول، یہ رولنگ مولا علی کی، نوٹ فرما لیجئے گا. یا تو آپ کہیں گے یہ نہج البلاغہ، ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں نہج البلاغہ کے مختلف مقامات ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ سارے جو خطبے ہیں وہ مولا علی کے نہیں ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جن میں ایڈیشن کیا گیا، اپنی طرف سے باتیں گھڑی گئی ہیں. ہمارے ہاں تو یہ رائے ہے، لیکن آپ کے ہاں تو یہ ہے کہ نہج البلاغہ جو ہے وہ قرآن مجید کے بعد سب سے مستند ترین کتاب آپ کے ہاں نہج البلاغہ ہے. اب ہم تصفیہ مولا علی سے کروا لیتے ہیں. ابھی میں جو شورا کی بات کی، کمیٹی کی بات کی، تو ہمارے دوستوں نے جو کالرز ایک دو تھے انہوں نے بڑی جو ہے اس پر گرمی دکھائی. اگر دوستو یہ اصول مولا علی کا ہو تو پھر ماننے میں کیا حرج ہے؟ اہل سنت بھی مولا علی کو مانتے ہیں، آپ بھی مولا علی کو مانتے ہیں، تو جو اصول مولا علی کا ہے اس کو تسلیم کر لیجئے گا، اور یہ جھگڑے ختم کر دیجئے، طعن و تشنیع کی زبان بند کر دیجئے، خلافت راشدہ کو تسلیم کر لیجئے. اور اس میں مولا کائنات باقاعدہ طور پر وہاں پر وزیر تھے، مشورے دیتے تھے. وہاں جو کمیٹی بنی تھی، میں بھی اگلے پروگراموں میں دکھاؤں گا کہ مولا علی کا خلافت راشدہ میں اور خلفائے ثلاثہ میں کردار کیا تھا، وہ کیا کرتے رہے تھے. یہ ہے عبارت وَإِنَّمَا الشُّورَىٰ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، کہ شورا کے کس کا حق ہے؟ مہاجرین اور انصار کا. تو سیدنا صدیق اکبر کی بیعت کس نے کی تھی؟ مہاجرین اور انصار نے کی تھی. حضرت عمر فاروق کی بیعت کس نے کی؟ حضرت عثمان غنی کی بیعت کس نے کی؟ اور یہی بات مولا علی کہہ رہے ہیں. وَإِنِ اجْتَمَعُوا، یہ منصوص کی بات مولا علی نہیں کر رہے. آپ فرما رہے ہیں کہ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ رَجُلٍ وَسَمَّوْهُ إِمَامًا كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِدًا. اگر یہ مہاجرین اور انصار کسی کو امام بنا لے، لفظ بھی امام ہے، قربان جاؤ مولا علی تیرے علم کے، وہ جانتے، یہ لفظ بھی دیکھ لیجئے امام کا لفظ ہے. مولا علی جانتے تھے کہ ایک وقت آئے گا
کہ کچھ لوگ میری محبت میں آ کر کہیں گے کہ امام منصوص من اللہ ہے، تو میں پہلے ہی اپنے خط میں لکھ جاؤں کہ میرا اصول تو یہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے، میری سوچ یہ ہے، میرا مسلک یہ ہے، میرا سکول آف تھاٹ یہ ہے۔ سنیو تمہیں مبارک ہو، تم اسی اصول پر ہو جس پر مولا علی تھے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آفتاب خان صاحب، آپ نے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام، اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فقہ جعفریہ، اس کے جو راوی ہیں، اس پر ہم انشاءاللہ ان قریب ایک پروگرام کریں گے۔ سیدنا امام جعفر صادق ہمارے سر کے تاج، دلوں کی دھڑکن، لیکن سوال امام جعفر صادق کا نہیں، سوال یہ ہے کہ موجودہ مروجہ فقہ جعفریہ، کیا اس کا تعلق امام جعفر صادق سے ہے؟ اس میں راوی زرارہ ہے، ابو بصیر ہے، جن پر خود ائمہ نے لعنت کی ہے، تو ان کے اوپر یہ ان پلر پر جو ہے وہ یہ فقہ جعفریہ ہے، تو اس پر میں نہیں چاہتا کہ ہم فقہ جعفریہ پر کلام کریں، لیکن افسوس مجھے یہ ہے کہ فقہ حنفی پہ ان کا صبح و شام، ان کا ناشتہ بھی، ان کی رات بھی فقہ حنفی پر ہو رہی ہے کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، سب زور اسی پر ہے۔ لیکن میں نہیں چاہتا، میں چاہوں گا کہ اہل سنت سے وہ جانیں، ان کا کام جانیں، ان کی فقہ جانیں، ہمیں اس پر کلام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ابھی آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کے چینل ہی فقط فقہ حنفی پر چل رہے ہیں، صبح و شام آپ یہی کر رہے ہیں کہ سنی یہ کر رہے ہیں، سنی یہ کر رہے ہیں، تو بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنا عقیدہ بیان کریں، جو آپ کر رہے ہیں اس کو آپ بیان کرتے چلے جائیں۔ ہم جو کر رہے ہیں ہمیں چھوڑ دیجیے، ہم جو کر رہے ہیں، لیکن آپ کا وتیرہ تو یہ ہے کہ آپ کبھی تبرہ بازی شیخین پر، کبھی امام ابو حنیفہ پر، یہ تبرہ بازی چھوڑ دیجیے۔ دنیا میں کوئی امن اور سلامتی آ جائے، قتل و غارت ہو رہا ہے، خدا را کچھ خیال کیجیے اور اپنی زبان جو اس میں شائستگی پیدا کر لیجیے۔ محسن صاحب، عرض کیا تھا کہ نفس رسول کا معنی اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے اس کی تردید بھی کر دی، اور کچھ حضرات آپ کے ذاکرین جب بیان کرتے ہیں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وجود میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کامل ہیں، صحابہ اکرام اہل بیت اطہار، ان کو جو فیض ملا ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا ہے، مرکز و محور ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کو جو بھی شان ملی ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہے۔ اور کوئی ایک فرقہ ہے کلابیہ جو کہتے ہیں، معاذ اللہ میں تو وہ لفظ بھی استعمال نہیں کرتا، جیسے وہ کہتے ہیں کہ شکل ایک جیسی ہوتی ہے تو جبرائیل بھی بھول گئے تھے۔ اس طرح کی باتوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اور جو حق کا راستہ ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، اچھا اب کال اگر آ جائے گی تو پھر میرے پاس جواب کا ٹائم، جی کالر میرے ساتھ ہے، جی آخری میرے خیال میں پروگرام کی کال ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی شاہ صاحب السلام علیکم۔ جی کون صاحب؟ جی میں سید ہاشم علی بخاری بول رہا ہوں اوسلو سے۔ جناب جی شاہ جی، آپ ابھی بیعت کے اوپر بات کر رہے تھے جی، کہ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کی، حضرت عمر کی اور حضرت عثمان کی بیعت کی۔ جی میرا سوال، میرا شاہ صاحب سوال یہ ہے، شاہ صاحب میں صرف ایک ایڈ کر دوں، آپ سوال کیجیے گا۔ میں نے اپنے پاس سے بات نہیں کی، یہ میرے پاس فروع کافی اس میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے بیعت کی۔ جی جی وہ ٹھیک ہے جو آپ اور دوسرا، اچھا دوسرا یہ اس احتجاج میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے جبرن بیعت کی۔ ٹھیک ہے، اب آپ فرمائیے۔ جی شاہ جی اجازت اگر آپ دیں میں سوال جی ضرور ضرور، میں کیا، جی بتائیے۔ تو شاہ جی میرا اصل میں سوال یہ ہے کہ اگر فلسفہ بیعت کے اوپر دیکھا جائے تو بیعت اس شخص کی جاتی ہے جو علم میں، حسب و نسب میں، افضلیت میں، مطلب شان میں، شجاعت میں افضل ہو، جو گائیڈ کر سکے۔ مطلب اگر ہم ویسے بریلوی مسلک میں بھی دیکھا جائے تو اس شخص کی بیعت کی جاتی ہے سادات کرام کی، جو اولیاء اللہ ہیں، جو ہم سے بہتر خدا کی طرف ہمیں رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اچھا میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے شاہ صاحب سید آپ نے کہا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کو آپ امام الاولیاء مانتے ہیں،
تو کیا وجہ ہے پھر کہ آپ انہی امام الاولیاء کو، جو اولیاء کے بھی امام ہیں، آپ دوسری شخصیات کو بیعت کہہ رہے ہیں کہ ان کو دوسروں کی بیعت کی ضرورت پڑی خدا کی طرف اچھا پہنچنے نہیں، کے لیے؟ گزارش یہ ہے کہ اگر مولا علی خود کہہ رہے ہوں تو آپ کو اور مجھے بولنے کی کیا اجازت ہے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں، اگر مولا علی وہ کا تو آپ سوال یہ جی نہیں، وہ تو ابھی بات کریں گے، اگر مولا علی کا اپنا عمل ہو تو پھر آپ اور مجھے بولنے کی کوئی ہے ضرورت؟ مولا علی بیٹوں کا اولاد کا کام انہوں نے کام کسی یہ ہوتا ہے، اولاد کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے باپ کی بات کو تسلیم کرے۔ ہم ایک سید ہونے کے ناطے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جد مولا علی علیہ السلام نے رسول پاک کے علاوہ کسی اور کی بیعت نہیں کی۔ چلیں یہ آپ کا خیال ہے، شکریہ۔ اہل سنت کے ہاں انبیاء کرام کے بعد افضل ترین ہستی سیدنا صدیق اکبر ہے۔ یہ اہل سنت کا موقف، آپ کا جو موقف ہے وہ اپنی جگہ۔ تو اس سے اعتبار سے اگر آپ ہم سے سوال کریں گے تو پھر اس اصول کے مطابق مولا کائنات نے بیعت کی۔ اور پھر میں یہ عرض کروں گا، یا تو آپ اپنی شیعہ جو کتابیں ہیں ان کا انکار کر دیجئے کہ ہم ان کتابوں کو نہیں مانتے۔ یہ جتنی کتابیں ہیں، یہ میرے پاس الاحتجاج ہے، یہ فروع کافی ہے، یہ دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے کہ مولا علی نے بیعت کی، جبراً بیعت کی۔ اچھا اب سوال یہ ہے کہ یہ تو آپ نے بھی تسلیم کر لیا، یا تو آپ کہتے ہیں کہ بیعت ہے ہی نہیں، آپ یہ مانتے ہیں کہ بیعت ہے لیکن جبراً ہے، یا کہیں تو میں آپ کو 20 حوالے دکھا سکتا ہوں، لیکن فرق آپ کا اور ہمارا یہ ہے کہ آپ مولا علی کو مجبور مانتے ہیں، ہم مولا علی کو مجبور نہیں مانتے۔ یہ فرق ہے، غور کیجئے گا کہ مقام، رفعت، عظمت، فضیلت اس عقیدے میں ہے، اس سوچ میں ہے یا آپ کی سوچ میں ہے۔ پھر یہ ہے کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جن کو مصلی امامت پر کھڑا کیا ہو، مسجد اقصیٰ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبرائیل امین نے مصلی پیش کیا، ادھر سیدنا صدیق اکبر کو مصلی پیش کیا۔ مولا علی کی عظمت، فضیلت، انا دار الحکمت وعلی بابوہا، الحق مع علی وعلی مع الحق، ساری فضیلت، عظمت، من کنت مولا فعلی مولا، یہ موجود ہے، اہل سنت اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور ایک ہمارے کالرز نے کہا کہ آپ مولا علی کی زیادہ شان اور عظمت، الحمدللہ مولا علی کی عظمتیں نعرہ حیدری بھی لگاتے ہیں، صحابہ اکرام اور شیخین کریمین کی عظمتیں اور فضیلتیں تکبیر ٹی وی سے بیان ہوتی ہیں۔ اس لیے مولا علی کی شان بیان کرنے سے کسی اور کی شان میں جو ہے وہ کوئی کمی نہیں آتی۔ ہر کسی کو اللہ کے پیارے رسول نے جو عزت عظمتیں دی ہیں، اس پلیٹ فارم سے ہم تمام کی عظمتیں بیان کرتے ہیں۔ آج کا پروگرام آپ نے سماعت کیا، دیکھا، ہمارا ای میل ایڈریس آپ کے سامنے ہے، ای میل پر اگر آپ کوئی اپنا تبصرہ یا اپنی کوئی رائے دینا چاہیں، انشاءاللہ ٹیلی فون بھی میرا آپ لے سکتے ہیں، کوئی بات سوال کرنا چاہیں تو ہم حاضر، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کو پھر پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔